بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم خوفناک سایہ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تمہارے اندر بے شمار شکتیاں موجود تھی، اور جب تم سب جوان ہوئے تو تم نے ایک مندر کے بت کو توڑا تھا جو ہندوؤں میں بہت مقبول مانا جاتا تھا۔ یہ سردیوں کی رات تھی، رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دور سے کسی الو کی منحوس آواز آ جاتی۔ اس وقت رات تقریباً آدھی بیت چکی تھی جب ایک خوفناک سایہ ایک گھر کے سامنے آ کر اچانک غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے گھر کے اندر سے کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ بابا، وہ مجھے مار دے گا، بابا مجھے اس سے بچا لو، دیکھو بابا وہ میرے سامنے کھڑا ہے، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے روشنی کا ایک ہیولا اس لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا، اور پھر اس لڑکی کے منہ سے گراہٹیں نکلنے لگی۔ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو مار دوں گا، ختم کر دوں گا، میرے ہاتھوں سے دھرتی کا مکمل سروناش ہوگا۔ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو سنبھال رہا تھا۔ لائٹ آن ہوتے ہی اس نے اپنی بیٹی کی لال سرخ آنکھیں دیکھ کر خوف سے جھرجھری لی۔ وہ بری طرح سے اپنا سر دائیں بائیں جھٹکے مار کر بے قابو ہوتی دکھائی دی۔ بیٹی بیٹی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہ تجھے آدھی رات کو کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹی اپنے آپ کو سنبھال، اے خدا، اے میرے مالک، میری اکلوتی بیٹی کی حفاظت فرما۔ وہ کھانستا ہوا باہر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو کھولنے لگا تو دروازہ کھلتے ہی ایک انجانی طاقت نے اندر لا پھینکا۔ اس لڑکی کے اندر سے بھیانک مردانہ آواز بلند ہوئی، میں تیری بیٹی نہیں ہوں، میں بہت پرانا ہوں، صدیوں سال پرانا ہوں۔ مجھے اس لڑکی اور اس کے 7 ساتھیوں کی تلاش تھی، اور اب اس لڑکی کے ملتے ہی میں ان 7 تک پہنچ جاؤں گا۔ پچھلے 7 جنموں سے مجھے ان کی تلاش تھی۔ انہوں نے میری تمام تر شکتیوں کو ناکام بنایا تھا۔ جب انہوں نے مجھے مارا تھا تو ان لوگوں نے میری لاش کو جلایا نہیں تھا، بلکہ مجھے تڑپنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ میں موجود 100 سال پرانے خوفناک مندر میں میری لاش کو دفن کر دیا تھا۔ اس مندر میں بہت سی آتمائیں موجود ہیں، لیکن وہ سب رات کو اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ یہ لڑکی اور اس کی 3 سہیلیاں وہاں گئی تھی، اور اس طرح میں نے اس کے جسم میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اس لڑکی کے پیچھے آ گیا اور گھر تلاش کر لیا، اور اب میں اس لڑکی کے جسم میں داخل ہو کر ان لڑکوں کو ڈھونڈوں گا۔ وہ کہکے لگانے لگا۔ اس کے بعد وہ خوفناک سایہ اس لڑکی کے جسم سے نکل گیا اور وہ لڑکی بے ہوشی کی حالت میں نیچے گرتی چلی گئی۔ اور سناؤ اختر، آج کل کیا کر رہے ہو؟ سہیل عباس نے اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں جی۔ اس کی بات سن کر کاشف نے سوال کیا، تم تو ہر وقت میسج کرتے رہتے ہو، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو اپنی دوست کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں دیتے، وہ بیچاری ہر وقت تمہیں یاد کرتی رہتی ہے۔ دراصل وہ 4 دوست تھے اور چاروں ہی ٹیچر تھے، اور اتفاق سے چاروں ایک ہی اسکول میں پڑھاتے تھے۔ ایک کا نام سہیل عباس، دوسرے کا نام اختر، اور تیسرے کا نام کاشف تھا، اور چوتھا امتیاز تھا۔ چاروں ہر وقت خوش رہتے تھے، ان کی زندگی میں ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، وہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ آج امتیاز نے ان سے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کے خواب کا ذکر کیا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو خواب میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کا آدمی نظر آتا ہے۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی، اس کی کالی سیاہ رنگت اور جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب میں نے دوبارہ اس لڑکی کے جسم پر قبضہ کیا ہے، وہ تم لوگوں کو جانتی ہے، اور اب تم کو کوئی بھی میرے قہر سے نہیں بچا سکتا۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ کاشف کی دوست سہرا ہے، اور اب تو تم لوگ کسی طرح مجھے نہیں مار سکتے، کیونکہ میرے پاس بے شمار شکتیاں ہیں۔ دراصل میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں، جہاں وہ مجھے نظر آتا ہے وہ بہت ہی بھیانک پہاڑ نظر آتا ہے۔ ہم سب دوست اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ اس پہاڑ کو عبور کرنے کے بعد ہمیں ایک بہت ہی ڈراؤنا منظر نظر آتا ہے۔ اس میں بے شمار تابوت پڑے ہوئے ہیں، اور سامنے ہندو مذہب کا ایک بت کھڑا ہوتا ہے، اس پر چمگادڑ کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اچانک اس کی بے نور آنکھیں چمکنے لگتی ہیں
اس کی آنکھوں کی روشنی ایک تابوت پر پڑتی ہے تو اس کا ڈھکن خود بخود کھل جاتا ہے اور اس میں سے وہ بھیانک شیطان نکلتا ہے اور وہ مجھے یہ سب کچھ کہتا ہے جو میں نے تم سب کو بتا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر سب کھڑے ہو کے ان میں سے سہیل نے کہا کہ میں ایک اللہ والے بزرگ کو جانتا ہوں، ان کا نام عبدالحکیم ہے، عبدالحکیم ہی ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ سب نے اس کی بات کی تائید کی اور وہاں سے روانہ ہو کے کچھ دیر بعد وہ عبدالحکیم کے گھر پہنچ کے امتیاز نے عبدالحکیم کو اپنا مسئلہ بتایا۔ عبدالحکیم نے ان کی بات غور سے سنی اور بولے ایک منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ان سے یہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ میز پر رکھا۔ انہوں نے ان چاروں کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے اور بولے میں تمہارا مسئلہ تلاش کرتا ہوں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اب تم مجھ سے بات مت کرنا۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد پانی زور زور سے ہلنے لگا۔ 2 منٹ بعد پانی رک گیا اور پانی میں ایک بھیانک چہرہ نمودار ہوا جس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ اچانک پانی میں سے ایک بھیانک آواز بلند ہوئی۔ پانی میں موجود شیطان نے ان سے کہا کہ اب میں امر ہونے والا ہوں اور اب میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ مجھے صرف 7 انسانوں کے خون کی ضرورت ہے اور اب میں نے 3 خون کر دیے ہیں۔ اس طرح اب مجھے امر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم لوگوں نے پچھلے جنموں میں مجھے بہت مات دی ہے لیکن اب تم نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے پانی پر ہاتھ مارا تو بھیانک چہرہ غائب ہو گیا۔ سب نے حکیم صاحب سے سوال کیا کہ اب کیا ہوگا، ہمیں اس شیطان کو مارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ عبدالحکیم نے ان سے کہا حوصلہ رکھو میرے بچوں، اس مسئلے کا ابھی حل نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو دیکھنے میں بہت پرانی نظر آ رہی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اس کتاب کا مطالعہ کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے سر اوپر کو اٹھایا اور بولے مجھے 1 دن کا وقت چاہیے، کل صبح میرے پاس آ جانا۔ ان کی بات سن کر سہیل عباس بولے کہ ہم نے تو کسی شیطان کو نہیں مارا، ہم تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، پھر یہ شیطان ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ اس کی بات سن کر حکیم صاحب بولے کہ تم کو صبح سب کہانی معلوم ہو جائے گی۔ اور وہ سب کھڑے ہو گئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سحر تم کیسی ہو؟ نیلم نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کر پاس کھڑی چاندنی نے پوچھا اس کو تو ہر وقت اپنے دوست امتیاز کا خیال رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر سحر نے کہا کہ چاندنی تم کو بھی تو ہر وقت اپنے دوست سہیل کی فکر رہتی ہے کہ وہ کہاں ہے، اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، اور تو اور نیلم کو ہی دیکھ لو، ہر وقت اپنے پیارے اختر کو میسج کرتی ہے۔ اس کے بعد سب کے کہہ کے کمرے میں گونجنے لگے۔ اچانک ان کو سائرہ کی یاد آ گئی اور سب اداس ہو گئی۔ اچانک نیلم کی آواز ابھری کہ کاش ہم اس ویران کھنڈرنما مندر میں نہ جاتے تو آج سائرہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ اس کی بات سن کر سب کی آنکھیں باہر آئی۔ دراصل وہ 4 دوست تھے، ایک کا نام چاندنی، دوسری کا نام نیلم تھا اور تیسری کا نام سائرہ تھا، جب چوتھی کا نام سحر تھا۔ چاروں ہی ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ سب سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک دن وہ سب دوسری لڑکی کے گھر گئی، جس کا نام ہینا تھا۔ ہینا نے ان کو ایک خوفناک پہاڑ کے درمیان ایک ڈرونے مندر کا ایک واقعہ سنایا۔ ہینا ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، اس کا نام رفیق تھا۔ وہ دونوں ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے۔ ایک دن رفیق، ہینا، نیلم، چاندنی، سحر اور سائرہ نے اس پہاڑ پر جانے کا پروگرام بنایا۔ رفیق نے اپنی بائک کو باہر نکالا اور اسے اسٹارٹ کر کے باہر نکل آیا۔ وہاں پر سب موجود تھی۔ ان سب نے اپنی کاریں اسٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ان کی بائک سب سے آگے تھی اور باقی کاریں پیچھے تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نیلم تھی، اس کی برابر والی سیٹ پر سحر موجود تھی۔ سحر باہر کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی اچانک نظر امتیاز پر پڑی تو اس نے گاڑی روکنے کو کہا تو نیلم نے کار روک دی
اتنے میں ملک امتیاز گاڑی کے قریب آ گیا۔ اس نے سحر سے پوچھا کہ آج تم سب کہاں جا رہی ہو؟ سحر نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، گھومنے پھرنے کے لیے۔ اس نے کہا، شام کو ہوٹل میں ملیں گے۔ سحر نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کی بائک تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب آبادی ختم ہو گئی تو آگے ویرانہ ہی ویرانہ آ گیا۔ ان سب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ انہیں سامنے ایک پہاڑ نظر آیا۔ ان سب نے اپنی کاریں روک دی۔ وہ سب کاروں سے باہر نکلی اور اس پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ان کو سامنے ایک مندر نظر آیا۔ وہ سب اس کی جانب بڑھے اور پہاڑ کی دوسری سائڈ پر نیچے اترنے لگی۔ وہ سب مندر کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اچانک سائرہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ وہ سب سائرہ کی جانب بڑھی۔ سائرہ ایک گڑھے میں جا گری۔ رفیق اور ہینا نے ہمت کی اور گڑھے میں اتر گئے تو ان کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ سامنے ایک غار تھا۔ وہ دونوں اس غار میں داخل ہو گئے۔ جو باقی پیچھے رہ گئی تھی انہوں نے اس گڑھے میں اترنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے تو گڑھا خود بخود بند ہو گیا۔ وہ دونوں سائرہ کی تلاش میں اس غار میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں آگے بڑھتے گئے۔ غار تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس غار کا اختتام ایک بہت ہی خوفناک تہہ خانے میں جا کر ختم ہوا۔ جب تہہ خانے کے اندر داخل ہوئے تو ہینا کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ سامنے ایک بہت بڑا بت بنا ہوا تھا۔ اس کے آگے بے شمار تابوت موجود تھے اور ایک تابوت کے قریب سائرہ نیچے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ ہینا نے سائرہ کے قریب جا کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ سائرہ کی سرخ انگارے جیسی آنکھیں ان کو گھور رہی تھی۔ ہینا نے خوف سے ایک جھرجھری لی اور رفیق کے پاس آ گئی۔ رفیق نے سائرہ کی طرف دیکھا اور بولا، کون ہے تو؟ رفیق نے سب کچھ دیکھ کر کہا، اور کیوں اس لڑکی کے جسم میں داخل ہوا ہے؟ سائرہ نے اپنے منہ سے بھیانک قہقہ لگایا اور باہر کی جانب بھاگی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکل آئے۔ سائرہ نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو وہ ہوا میں اڑنے لگی۔ وہ ایک راستے سے باہر آ گئی۔ وہ راستہ اس شیطان کے بت کے پیچھے سے نکل رہا تھا۔ وہ دونوں بھی باہر نکل آئے۔ باہر موجود ان تین لڑکیوں نے جو سائرہ کو دیکھا تو انہوں نے شور مچا دیا، لیکن سائرہ ہوا میں اڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی، اب تم سب کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اور ہوا میں بلند ہو کر ایک جانب اڑنے لگی۔ وہ دونوں ان لڑکیوں کے پاس آئے اور انہیں وہاں سے بھاگ جانے کا کہنے لگے۔ اتنے میں زوردار ہوا چلنے لگی اور وہ وہاں سے بھاگی۔ سب اپنی کاروں میں بیٹھ گئی اور اب ان کا رخ گھر کی جانب تھا۔ یار اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کی بات سن کر امتیاز نے جواب دیا، کیا کریں گے؟ اب ہم نہیں بلکہ اب تو بابا جی ہی اس کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ان لڑکیوں کو کال کی اور گھر پر بلا لیا۔ کال سننے کے بعد وہ سب ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی اور اب وہ ان کے گھر جا رہی تھی کیونکہ وہ سب دوست اختر کے گھر موجود تھے۔ اب وہ سب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تمام تیاری کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس جنم میں جیت میری ہوگی۔ وہ لڑکے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سائرہ بے قابو ہو کر مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے والد نے اسے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ سائرہ کے وجود میں جو شیطان تھا اس نے تین لڑکوں کو جان سے مار دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 7 خون کرے گا۔ اس کے گرد بابا جی نے آیت الکرسی کا حصار بنا دیا تھا اور اب وہ اس حصار کے اندر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اب وہ شیطان جو کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، وہ لڑکے اور لڑکیاں میرے تابوت میں اگر پہنچ گئے تو پھر مجھے ان سے مات کھانی پڑے گی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ میری آتما کو وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، ہاں وہ بڈھا کھسٹ ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر صبح صبح بابا حکیم کے پاس پہنچ گئے۔ بابا حکیم کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھی جیسے وہ ساری رات جاگتے رہے ہوں۔ انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو سب بیٹھ گئے۔ بابا حکیم نے اپنے پوتے کو بلایا جس کا نام ظفر تھا۔ بابا جی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد شفیع تھا اور دوسرے کا نام بشیر احمد تھا۔ شفیع کا ایک بیٹا تھا ظفر، جبکہ بشیر احمد کے 2 بیٹے تھے،
ایک کا نام محمد تنویر احمد اور دوسرے کا نام فلک شیر۔ تنویر اور فلک شیر دونوں ہی پڑھائی میں بہت ذہین بچے تھے اور وہ دونوں ہی اسکول میں پڑھتے تھے جس میں وہ چاروں استاد پڑھاتے تھے۔ تنویر اور فلک شیر 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے جبکہ ظفر ان دونوں سے بڑا تھا، وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ بابا نے ظفر کو بلایا اور چائے لانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ظفر چائے لے آیا تو سہیل نے کہا بابا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات کو سن کر بابا جی مسکرانے لگے اور گویا ہوئے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تمہارے اندر بے شمار شکتیاں موجود تھی اور جب تم سب جوان ہوئے تو تم نے ایک مندر کے بت کو توڑا تھا جو ہندوؤں میں بہت مقبول مانا جاتا تھا۔ اس کا ایک پجاری جس کا نام رام لال تھا، اس نے تمہیں مارنے کے لیے بہت سے چھلے کیے۔ اس کے پاس بے شمار کالی طاقتیں موجود تھی، تم نے اس کی تمام شکتیوں کو ناکام بنا دیا تھا اور ایک لڑکی جس کا نام سائرہ ہے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا، اس نے اپنا جسم چھوڑ دیا تھا۔ یہ جب کی بات ہے جب تم سب کالج جا رہے تھے تو وہ اچانک سائرہ کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے تم سب پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے تم سب زخمی ہو گئے۔ اس نے صرف سہیل اور چاندنی اور امتیاز پر حملہ نہ کیا کیونکہ ان کے گلے میں آیت الکرسی کے لاکٹ موجود تھے۔ اس نے جب سب کو زخمی کر دیا تو سہیل، چاندنی اور امتیاز بھاگنے لگے۔ اچانک سہیل کو ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر گیا تو اس کا لاکٹ ٹوٹ گیا۔ اس بدروح نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ چاندنی نے اور امتیاز نے مسجد کی طرف دوڑ لگا دی جبکہ بدروح ان کے اوپر اڑ رہی تھی۔ وہ دونوں مسجد میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے امام صاحب کو سب کچھ بتا دیا اور امام صاحب نے ان کو پانی پاڑ کر دیا اور کہا اس بدروح پر ڈال دو، اور جب چاندنی اور امتیاز باہر آئے تو اس بدروح پر انہوں نے پانی ڈال دیا اور اس طرح تم لوگوں نے اس بدروح کو ختم کر دیا لیکن مکمل ختم نہ کر سکے اور اس کی لاش کو پرانے مندر کے تہہ خانے میں ڈال دیا جب سے یہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بابا جی کی باتیں سن کر انہوں نے پوچھا بابا جی اب ہم کس طرح سائرہ کو بچائیں؟ بابا نے ان کو پانی دیا اور بولا جاؤ اور جا کر اس پانی کو اس بدروح پر ڈال دو اور اس کی لاش کو جلا ڈالو۔ وہ سب سائرہ کے گھر گئے تو وہاں انہوں نے اس پر پانی ڈالا اور ویرانے میں جا کر انہوں نے اس شیطان کی لاش کو جلایا تو زوردار ہوا چلنے لگی اور پہاڑ لرزنے لگے۔ وہ سب پہاڑ کے احاطے سے باہر آئے تو پورا پہاڑ زمین بوس ہو گیا۔ ان سب دوستوں نے اپنی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔